إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. محترم صدر اجلاس، علماء کرام، اسلامی اور دینی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس ماہانہ اجتماع میں خطاب کا جو موضوع ہے وہ ہے صحابہ کرام عادل اور معیار حق ہیں. یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے بعد حضرات انبیاء کرام کو سب سے بلند مقام اور درجہ حاصل ہے، اور انبیاء کرام میں سب سے افضل ترین نبی ہمارے اور آپ کے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بلند مقام حاصل ہے. آپ سید الانبیاء ہیں، سید ولد آدم ہیں، اور اسی طرح سے اس کائنات میں تمام انبیاء کرام کی امتوں میں سب سے افضل ترین جو امت ہے وہ امت محمدیہ، یعنی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اور اس امت میں اس روئے زمین پر سب سے افضل ترین شخصیات، سب سے مقدس گروہ، جنہیں اللہ رب العالمین نے سند رضا عطا کی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں سند اعتبار ملا ہوا ہے. واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، اصحاب رسول کہا جاتا ہے، اور صحابی کے نام سے جنہیں ہم اور آپ جانتے اور مانتے ہیں. یہ بڑی مقدس ہستیاں ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام اور کلمے کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سچی اتباع کے لیے اس دنیا کے اندر قربان کر دیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابی یا صحابہ یا اسی طرح سے اصحاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی ذلک، کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان پر ہی ان کی وفات ہوئی ہو. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے محدثین کرام کی تشریحات
اور ان کی توضیحات کی روشنی میں صحابہ کرام کے تعلق سے یہ وصول اور یہ قاعدہ اس لیے مرتب کیا ہے تاکہ وہ تمام لوگ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں آپ کے رخ زیبا کا دیدار کیا، جنہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل رہا، آپ کی صحبتیں اور آپ کی رفاقتیں نصیب ہوئیں، ان لوگوں کو یہ بلند مقام اور درجہ حاصل ہو جو قرآن مجید نے انہیں عطا کیا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ملا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا ہے، آپ سے ملاقات کی ہے، لیکن انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکے ہیں، یا اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، آپ پر ایمان کو بھی قبول کیا ہے، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، ارتداد کے شکار ہو چکے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر پھر انہوں نے کسی دوسرے دین اور مذہب کو اختیار کر لیا ہے، تو انہیں بھی اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا، آپ کی صحبت کا شرف ایمان کی حالت میں حاصل رہا ہے، لیکن چونکہ ان کی وفات، ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے اور وہ اس دنیا میں ایمان کے اوپر قائم اور دائم نہیں رہے ہیں، ایمان کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف اور یہ بلند مقام اور درجہ انہیں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد مختلف مورخین نے 40,000 سے لے کر 1,40,000 تک تحریر کیا ہے۔ امام ابو زرعہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جنازے میں شریک ہونے والے مدینہ اور مضافات کے صحابہ نے جو شرکت کی، ان کی تعداد کم و بیش 60,000 تک تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کی روایت کی، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنا اور انہیں مدینہ سے نکل کر دور دراز کے علاقوں تک پہنچایا، دوسرے لوگوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پہنچایا، آپ کی دعوت کو، آپ کی سنت کو پہنچایا، تو ان کی تعداد اس موقع پر کم و بیش 1,40,000 تھی۔ اور آخری صحابی جن کی وفات اس دنیا کے اندر اس روئے زمین پر ہوئی، وہ حضرت ابو الطفیل عامر ابن واصلہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح قول کے مطابق آپ کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، گویا کہ حضرات صحابہ کرام کا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدا سے لے کر کے سن 110 ہجری تک پہنچتا ہے۔ آخری صحابی سن 110 ہجری میں اس روئے زمین سے رخصت ہو جاتے ہیں اور وہ صحابہ کا آخری دور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کا یہ مقدس گروہ، جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت کچھ خصوصیات اور بہت کچھ فضائل اور مناقب عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک عظیم الشان خصوصیت اور ایک عظیم مقام اور درجہ صحابہ کرام کا یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام، چاہے وہ صغار صحابہ ہوں، چھوٹے صحابہ ہوں، یا کبار صحابہ سے ان کا تعلق ہو، بڑے صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ صحابیات کے طبقے سے تعلق رکھنے والی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی اور آپ کو دیکھنے والی، آپ سے ملاقات کرنے والی امت کی مائیں اور بہنیں ہوں، امہات المومنین ہوں، دیگر صحابیات کرامات ہوں، یا اس کے علاوہ وہ تمام لوگ ہوں جنہوں نے کسی نہ کسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے،
آپ سے ملاقات کی ہے، آپ پر ایمان کو قبول کیا ہے اور ایمان پر قائم اور دائم رہے ہیں اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ من جملہ تمام صحابہ کرام اللہ رب العالمین کی نگاہ میں عادل، ثقہ، قابل اعتبار اور اللہ رب العالمین کے یہاں دین و شریعت کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم تک پہنچانے والے، پوری امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ اسلام کی محافظت کرنے والے اور اسلام کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا ہمارے اور آپ کے لیے بجا ہے اور یہ کہنا چاہیے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ماننا چاہیے، ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ الصحابۃ کلھم عدول وثقات، کہ صحابہ کرام کا یہ پورا طبقہ، مکمل صحابہ کرام کی یہ جماعت، یہ تمام کے تمام عادل، ایماندار، ثقہ اور قابل اعتبار ہیں۔ محدثین نے، علماء کرام نے، امت کے اساتین علم و فن نے یہ جامع وصول اللہ رب العالمین کے ان فرامین کے مطابق اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک حدیثوں کی روشنی میں مرتب کیا ہے، جو قرآن مجید میں اور ذخیرہ احادیث کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یوں تو اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کو اگر اللہ رب العالمین کی شہادت حاصل نہ ہوتی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سند اعتبار نہ بھی ملا ہوتا، تو ان کی خدمات کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کے جد و جہد کی وجہ سے، اسلام کے راستے میں ہجرت اور نصرت کی وجہ سے ان کو یہ بلند مقام دیا جاتا اور وہ اس بلند مقام تک پہنچتے۔ ان کا یہ حق تھا کہ امت کے لوگ ان کے اس بلند مقام کا اعتراف کرتے، ان کی ثقافت کا، ان کی عدالت کا، ان کی ایمانداری کا، ان کی امانت داری کا، اسلام کے تعلق سے ان کی محنتوں کا، ان کی جافشانیوں کا اور ان کی قربانیوں کا اعتراف کرتے۔ مگر جنہیں رب العالمین نے عرش سے سند رضا عطا کی ہو اور قرآن نے جن کے عدالت کی اور جن کے معتبریت کی گواہی دی ہو، دنیا کے کسی انسان کے شہادت کی اور کسی انسان کی طرف سے سند اور سرٹیفکیٹ کی ایسے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ آج امت کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے، اس روئے زمین پر ایسے لوگوں کا بھی طبقہ موجود ہے جو اپنی زبان کو صحابہ کرام پر لعنت و ملامت کرنے میں اور اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تعلق سے طعن و تشنیع کے کلمات کے استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے، تمام اہل ایمان کو اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جن کے ثقافت کی، جن کے ایمانداری کی قرآن نے شہادت دی ہے، دوسرے لوگوں کی شہادت کی انہیں اس دنیا کے اندر قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے سرٹیفکیٹ اور سند کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو دیکھا، صحابہ کرام کی ان جافشانیوں کو دیکھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت اور نصرت کے تعلق سے ان عزائم اور حوصلوں کو دیکھا، تو اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام سے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں رہنے والے ان نفوس قدسیہ سے اتنا راضی ہوا کہ رب العالمین نے آسمان سے آیت نازل کی کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، کہ مہاجرین اور انصار میں سے اسلام کی طرف سبقت لانے والے، سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کرام کا یہ مقدس گروہ اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کے اوپر ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی کی ہے، اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں
رضامندی کے اعلان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کا وعدہ کیا، اس بات کا اشارہ دیا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان صحابہ کرام کے لیے ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی صحبتوں کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کی سچی اتباع کی وجہ سے، اسلام کی حفاظت اور ایمان کی نصرت، اہل ایمان کی پناہ اور محافظت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنتوں کو سجا کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ان لوگوں کے لیے ایک بڑی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اللہ نے انہیں کامیابی پر فائز کیا ہے، اللہ نے انہیں بلند مقام عطا کیا ہے، اللہ نے انہیں یہ بلند رتبہ اور درجہ عطا کیا ہے۔ دنیا سے کسی انسان سے ہمیں سند مانگنے کی، شہادت پوچھنے کی، سرٹیفکیٹ لینے کی صحابہ کرام کے سلسلے میں ضرورت نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی انسان اس روئے زمین پر رہتے ہوئے سورج کے اوپر تھوکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو سورج کے اوپر تھوکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سورج کے چمکدار چہرے کو تو گدلا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کا تھوک لوٹ کر کے، اس کی گندگی لوٹ کر کے واپس اس کے چہرے کے اوپر پڑنے والی ہے، اور وہ آدمی اپنے چہرے کو ملوث کرنے والا، اپنے چہرے کو گدلا کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر اور خود قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے اندر اگر آپ تلاش کریں تو درجنوں سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جس میں صحابہ کرام کی معتبریت کے سلسلے میں، ان کے ثقاہت کے سلسلے میں، ان کی مغفرت کے سلسلے میں، ان کے توبہ کی قبولیت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے۔ خاص طور پر 3 باتوں کا تذکرہ مختلف آیتوں سے اللہ رب العالمین نے ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ پہلی بات کا تذکرہ جو اس آیت کریمہ کے اندر ہوا کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العالمین کی رضامندی کا، اللہ کے رضوان کا، اللہ کی خوشنودی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف صحابہ کرام کو اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے۔ جنتی ہونے کی بشارت اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے مختلف صحابہ کرام کو عطا کی ہے۔ عشرہ مبشرہ کا نام آپ نے سنا ہے، خلفائے اربعہ کا نام آپ نے سنا ہے، بہت سارے صحابہ کرام کا نام آپ جانتے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ لیکن یہ آیت کریمہ بالعموم تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کے بشارت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا جہاں صحابہ کرام کا، ایمان والوں کا، مہاجرین کا اور انصار کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور صحابہ کرام کی مکمل جماعت سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان کو جنت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور ایک تیسری بات جو آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں مغفرت کا اعلان کیا ہے کہ اگرچہ یہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، ان سے گناہوں کے سرزد ہونے کا امکان ہے، اور اگر ان سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو ان کی نیکیوں کے مقابلے میں، ان کی جافشانیوں کی وجہ سے، ان کی جد و جہد کی وجہ سے، اسلام کے خاطر ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے، ان کی توبہ کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والذین آمنوا معہ، اللہ نے اپنی نبی کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، ان لوگوں کے توبہ کو قبول کر لیا ہے جنہوں نے نبی کے ساتھ ایمان کو قبول کیا تھا، صحابہ کرام کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا جہاں مہاجرین کا تذکرہ ہے، انصار کا تذکرہ ہے، اور جہاں انصار کے مہاجرین کو پناہ دینے کا تذکرہ ہے، اس سیاق میں اللہ رب العالمین نے کہا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ ہم ان کے گناہوں کو عن قریب بخش دیں گے، انہیں مغفرت عطا کر دیں گے۔ جب قرآن مجید نے صحابہ کرام کو سند رضا دے دیا ہے، صحابہ کرام کو جنت میں جانے کا وعدہ دے دیا ہے،
صحابہ کرام کے لیے مغفرت کا اور توبے کا اعلان کر دیا ہے، تو امت کے کسی ادنا آدمی کو یا امت کے کسی بڑے سے بڑے آدمی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں انگلی اٹھائے، اپنی زبان کھولے اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ اپنی زبانوں سے، اپنی طعن و تشنیع سے اور اپنے برے بھلے کلمات سے اس دنیا کے اندر ملوث کرے اور انہیں نشانہ بنائے؟ اس انسان سے بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمت اس روئے زمین پر کوئی آدمی نہیں ہے، اور اس انسان سے بڑا اس روئے زمین پر منافق اور ملحد آدمی کوئی نہیں ہے جو صحابہ کرام کو اپنی زبانوں کا نشانہ بناتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، میرے صحابہ کے خلاف اپنے زبان سے طعن و تشنیع کے کلمات کا استعمال نہ کرو، اپنے ذہن و دماغ میں صحابہ کے تعلق سے کسی طرح کی ایسی بات، ایسے غلط خیالات پیدا نہ کرو جو صحابہ کرام کے شان کے خلاف ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، اگر تم میں سے ایک عام آدمی احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین کے راستے میں سونا خرچ کر ڈالے، صدقہ اور خیرات کر ڈالے، ٹنوں ٹن سونا اللہ رب العالمین کے راستے میں لٹا دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو صحابہ کرام کے ایک مد یا نصف مد کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مد آپ جانتے ہیں ایک پیمانہ ہے جسے عربی زبان میں سا، رطل وغیرہ کا پیمانہ ہوتا ہے، ایسے مد بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے سا، جس کے ذریعے سے آپ صدقۃ الفطر کا وزن کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک سا کے اندر تقریباً 2.5 کلو گرام چاول یا غلہ آتا ہے، تو ایک سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، تو گویا کہ ایک مد تقریباً 750 گرام کا یا لگ بھگ 800 گرام کا بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک صحابی 750 یا 800 گرام سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور اس کے مقابلے میں امت کا ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کی لمبائی جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 12 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور اس کی چوڑائی لگ بھگ 200 فٹ سے زیادہ ہے۔ آپ تصور کر لیجئے کہ احد پہاڑ کتنے کلو گرام، کتنے ٹن سونے کے برابر اس دنیا کے اندر وزن رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک صحابی اگر 700، 750، 800 گرام سونا خرچ کرے اور ایک غیر صحابی امت کا آدمی ٹنوں ٹن سونا احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دے، تو اللہ رب العالمین کے صحابہ کرام کے مقابلے میں ان کے درجے اور مقام تک تب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیا مقابلہ ہے امت کے ایک آدمی کا، ہمارا اور آپ کا، اور اس روئے زمین پر ایمان لانے والے ان تمام لوگوں کا جنہیں اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اور صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی لیے کسی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے صحابہ کرام کو گالیاں دے۔ ابھی محرم کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سارے اہل سنت کے دعوے دار ہیں، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اپنی زبان سے اسی محرم کے مہینے میں صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخانہ کلمات کا استعمال کرتے ہیں۔ امت کے تمام علماء کرام کا، تمام مسالک کے ماننے والوں کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام شافعی رحمہ اللہ کا، امام مالک رحمہ اللہ کا، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا، یہاں تک کہ اہل سنت کے امام احمد رضا اور تمام علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام کو گالیاں دینا، صحابہ کرام کے اوپر فسق و فجور کی تہمتیں لگانا،
صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنا یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کی روشنی میں حرام ہے۔ اور بسا اوقات گالی دینے والا انسان اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے، فسق و فجور کا اس دنیا کے اندر مرکز بھی بن سکتا ہے، منافق اور منافقت کی نشانی بھی اس کے اندر پائی جا سکتی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو گالی دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صراحت کے ساتھ روایت کیا ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الکبیر کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، کہا کہ من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ وہ آدمی جو میرے صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، اور اس روئے زمین پر پائے جانے والے اللہ رب العالمین کے تمام بندوں کی لعنت ہو۔ کہا کہ وہ انسان جو اپنی زبان کو اس روئے زمین کے ان قدوسی صفات اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کھولتا ہے تو وہ مستحق ہے کہ اللہ کی لعنت اس پر نازل ہو، وہ مستحق ہے کہ فرشتے اس کے حق میں بد دعائیں کریں، وہ مستحق ہے اس بات کا کہ دنیا کی ایک ایک مخلوق اس آدمی کے اوپر لعنت بھیجے اور اس آدمی کے اس کام کو اس دنیا کے اندر قابل مذمت ٹھہرائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سند معتبریت اس لیے عطا کیا ہے کہ قرآن مجید نے انہی صحابہ کرام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کی زبان مبارک کبھی انہیں اولئک ہم الصادقون کا خطاب دیا ہے کہ یہ روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ سچے پیروکار اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ کبھی اللہ رب العالمین نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ اس روئے زمین پر اللہ کے نبی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ کامیابی تک پہنچنے والے اور کامیابی سے ہمکنار ہونے والے بندے ہیں۔ کبھی اللہ رب العالمین نے اعلان کیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، کہ اس روئے زمین پر اپنی نیکیوں کی وجہ سے اور اپنے اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے خشیت اور خوف کی وجہ سے یہ دنیا کا وہ سب سے کریم طبقہ ہے جو اللہ رب العالمین کے سب سے متقی اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں سب سے زیادہ ڈوبنے والے اور اپنے بدن کو اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانے والے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہنے والے لوگ ہیں۔ کبھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمنوائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی جنت کے مستحق ہیں، اللہ کی جنت کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہیں، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ اللہ کی مغفرت کے، اللہ کے توبہ کے مستحق ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی وجہ سے ان لوگوں نے قرآن مجید کے نزول کا زمانہ دیکھا ہے، وحی کے نزول کا زمانہ دیکھا ہے، اپنی نگاہوں سے حضرت جبریل امین کو اس روئے زمین پر اترتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیات کو دیکھا ہے، اور ان مظالم کو اور ان تشدد آمیز واقعات کو بھی جھیلا ہے جو مکہ کی سرزمین پر، مدینہ منورہ کی سرزمین پر اور اس طرح سے جزیرۃ العرب کی سرزمین پر کافروں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے اور دیگر قوموں کی طرف سے صحابہ کرام کے خلاف برپا کیے جاتے تھے اور صحابہ کرام کو ان کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نہ صرف یہ کہ عادل اور ثقہ ہیں، قابل اعتبار ہیں، بلکہ شریعت کی نگاہ میں اللہ رب العالمین نے انہیں معیار حق قرار دیا ہے، یہ حق کی پہچان ہے، یہ سچائی کی علامت ہے، یہ ایمان کے سچا اور پکا چلتے پھرتے اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے لیے آئیڈیل اور نمونے ہیں۔ قرآن مجید نے حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو تمام امت کے لوگوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے ایمان کے نمونے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو تمام امت کے لیے قابل اتباع ٹھہرایا ہے۔
ایک مشہور حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افترقت الیہود والنصارى علی 72 فرقہ، کہ یہودی اور نصرانی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. وستفترق امتی علی 73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ، اور میری یہ امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، تمام کے تمام جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، ایک گروہ کے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس نجات کے مستحق قرار دیے جائیں گے. وہ ناجی فرقہ، وہ طائفہ منصورہ کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہم ما انا علیہ الیوم و اصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طریقے پر قائم ہوں گے جس طریقے پر آج میں چل رہا ہوں، اور جس طریقے پر آج میرے صحابہ کرام چل رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کی علامت جہاں اپنے سنت کی اتباع قرار دیا، وہیں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کی علامت اپنے سنت کی اتباع کے ساتھ اور اپنے سنت کی اتباع کے بعد اپنے صحابہ کرام کی اتباع اور ان کے نقش قدم پر چلنا قرار دیا. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے سلسلے میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور میری سنت کے بعد میرے خلفائے راشدین کی جنہیں ہدایت کی سند دی گئی ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے سنت کو لازم پکڑنا. تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اور مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو، میرے صحابہ کے طریقے کو، میرے صحابہ کے منہج کو اختیار کر لینا. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور پوری طاقت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے رہنا اور قائم رہنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور میری سنت، میرے صحابہ کرام کے منہج کے مقابلے میں اگر دوسرے فرقے کے لوگ بدعتوں کی ایجاد کریں گے، صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیں گے، ان کے اتباع کے راستے کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ دیں گے اور صحابہ کے طریقے اور منہج سے ہٹ جائیں گے، تو تم ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرنا، ان لوگوں کے راستے سے اپنے آپ کو بچانا، ان لوگوں کے ڈگر سے دور رہنا. یہ حدیث مبارک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اور آپ کے سنت کو سمجھنے کے لیے، آپ کے سنت تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو امت تک پہنچانے کے لیے سب سے بڑا مستند جو طبقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کے درمیان واسطہ بنا ہوا ہے، وہ حضرات صحابہ کرام کا یہ مبارک اور یہ مقدس طبقہ ہے، جنہوں نے حدیثوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنا، اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کیا، کتابوں کے پنوں پر نوٹ کیا، لکڑیوں پر، چمڑے کے اوراق پر، پتھر کی سلوں پر اسے نوٹ کیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا کیا منہج تھا، صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا، جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کو معیار حق قرار دیا گیا. شریعت کے سمجھنے کے لیے حضرات صحابہ کرام کو اس امت کا سب سے مستند طبقہ قرار دیا گیا، اور امت کے لوگوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھنے کے لیے، آپ کی سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی طرف لوٹنے کا حکم دیا گیا. ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت ہی بڑا اہم سوال ہے. بہت سارے لوگ صحابہ کرام کا نام لے کر کے ہمیں اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے کسی سنت کو لے کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کی مخالفت اور اس سے تعارض کا آویزہ ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ مسئلہ بھی ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے
کیونکہ یہ منہج کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے، اور ایسے عقیدے اور منہج کا معاملہ ہے جو عقیدہ اور منہج حضرات صحابہ کرام نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، جنہیں ہم معیار حق مانتے ہیں، سچائی اور صداقت کی علامت مانتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پہچان مانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ جب اسلام میں کسی مسئلے کی ہمیں اور آپ کو تلاش ہوگی، کسی معاملے کے تعلق سے حلال اور حرام کے پہچان کی ہمیں اور آپ کو ضرورت پیش آئے گی، تو سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کے کتاب قرآن مقدس کی طرف رجوع کریں گے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی طرف رجوع کریں گے۔ یعنی ایک حق کے متلاشی انسان کے لیے تحقیق تک پہنچنے کے واسطے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا تلاش کرنا، قرآن مجید کی ان آیتوں تک پہنچنا جو اس مسئلے کے اندر ہمیں اور آپ کو فائنل حکم دے سکتی ہے، فائنل فیصلہ ہمیں اور آپ کو مل سکتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کا منہج تھا، جہاں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے اور صحابہ کرام کے ماننے والے، ان کے شاگردان اور ان کے تلامذہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، تو صحابہ کرام نے انہیں یہ منہج دیا تھا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی معاملے میں تمہیں اگر شریعت کی تلاش ہوگی، کسی معاملے میں تمہیں اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کی تلاش ہوگی، تو تم قرآن مجید کی آیتوں میں تلاش کرنا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تلاش کرنا۔ تاریخ کے پنوں کو اگر الٹا جاتا ہے اور اس پر غور کیا جاتا ہے تو کتنے ایسے صحابہ کرام ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں کہ ایک معمولی مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے، ایک معمولی مسئلے میں شک اور شبہہ پیدا ہونے کی وجہ سے، کنفیوژن پیدا ہونے کی وجہ سے مکہ سے مدینہ کا 400 کلومیٹر سے زیادہ دور دراز کا اونٹوں پر، گھوڑوں پر سوار ہو کر کے انہوں نے سفر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ آپ نہیں موجود ہیں تو صحابہ کرام کی خدمت میں پہنچے ہیں، مدینہ سے ملک شام کا سفر کیا ہے، ایک ایک مہینہ مسلسل چلتے رہے ہیں اور چل کر کے اس صحابی کی خدمت میں پہنچے ہیں، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس مسئلے میں، اس معاملے میں، اس چیپٹر میں، اس باب میں کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مبارک حدیث آپ کے پاس موجود ہے؟ اگر حدیث مل جاتی ہے تو وہی صحابہ کرام کا، صحابہ کرام کے شاگردوں کا، ان کے تلامذہ کا اور ان کے ماننے والے تابعین اعظام کا اور امت کے تمام لوگوں کا آخری اور فائنل فیصلہ ہوتا ہے، وہی آخری پناہ گاہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس مسئلے میں کسی دوسرے دلیل کو تلاش کرنے کے لیے، کسی دوسرے آپشن کو تلاش کرنے کے لیے، کسی دوسرے اختیاری پہلو کو تلاش کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر کوئی گنجائش محسوس نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملے میں سنت مل رہی ہو تو صحابہ کرام کا یہ منہج ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مقابلے میں پھر کسی دوسرے آدمی کے سنت کو اور اس کے باتوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ وہ حضرات صحابہ کرام کی سنتیں ہی کیوں نہ ہو، حضرات صحابہ کرام کے طریقے ہی کیوں نہ ہو، حضرات صحابہ کرام کے فتاوے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باپ، ان کے والد محترم صحابی جلیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حج تمتع کے مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ حج تمتع کرنا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے ثابت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کرنے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ جب بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے حوالے کو سنا اور کہا کہ حضرت عمر کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے باپ کے فتوے کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے فتوے کے لیے یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ حج تمتع کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے، تو ان سے کہا گیا کہ آپ کے باپ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حج تمتع سے منع کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم الشان منہج کی اتباع کرتے ہوئے
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور جو حضرات صحابہ کرام کا متفقہ منہج ہے، جو پورے امت کے اسلاف کرام کا، محدثین کا، جماعت اہل حدیث کا اور تمام سلفیوں کا متفقہ منہج ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اَأَمْرُ أَبِي اتَّبَعَ ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے باپ کے آرڈر کا پالن کیا جائے گا؟ کیا میرے باپ کے حکموں پر چلا جائے گا، یا میرے باپ کے مقابلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا جائے گا، آپ کی حدیث کو مانا جائے گا؟ اقول قال رسول اللہ، میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، وتقولون قال عمر، اور تم مجھے ریفرنس دیتے ہو کہ میرے باپ عمر نے ایسا کہا ہے۔ عمر کی تعظیم اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی، آپ کے حدیثوں کی، آپ کے فتاوی کی، آپ کے قول و قرار کی تعظیم عمر کی عظمت سے کہیں بڑھی ہوئی ہے۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی ہمارے لیے دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیابی کی اولین اور آخرین ضمانت ہے۔ یہ صحابہ کرام کا منہج تھا، یہ منہج صحابہ کرام نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ ایک اور مقام پر جہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایک صحابی کی بات ٹکرا گئی، ایک صحابی کی بات ٹکرا گئی، اور اس تعارض اور ٹکراؤ کے نتیجے میں صحابہ کرام نے کون سے منہج کی پیروی کی، کون سے عقیدے کو اس روئے زمین کے اوپر ہم تک اور آپ تک پہنچایا، اور کون سا منہج ہمیں اور آپ کو دیا۔ کہا کہ یوشکو ان تنزل علیکم الحجارۃ من السماء، کہا قریب ہے کہ آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی شکل میں اللہ رب العالمین عذاب کی بارش پہنچا دے۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ریفرنس دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کا فیصلہ ہے۔ وتقولون قال ابو بکر و عمر، اور تم مجھے ابو بکر کا ریفرنس دے رہے ہو، عمر فاروق کا ریفرنس دے رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے مقابلے میں، آپ کے اقوال کے مقابلے میں، آپ کی سنتوں کے مقابلے میں، آپ کے ریفرنس کے مقابلے میں کسی دوسرے کے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا منہج ہے، اور اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کو معیار دین کہا جاتا ہے، معیار حق کہا جاتا ہے، میزان صداقت کہا جاتا ہے، کہ جہاں بھی رہے، دنیا کے کسی کونے میں رہے، باپ کا مسئلہ آیا، بیٹے کا مسئلہ آیا، عزیز ترین انسان کا مسئلہ آیا، مال کا مسئلہ آیا، جائیداد کا مسئلہ آیا، دولت کی بات آئی، عزت و شہرت کی بات آئی، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے مقابلے میں اور حدیثوں کی تحقیق کرنے کے لیے سچائی تک پہنچنے کے مقابلے میں ان تمام چیزوں کو قربان کر دیا۔ وہاں باپ کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، خاندان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، رسم و رواج کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، عزت و وقار کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، دولت اور شہرت کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اگر حیثیت تھی تو منہج کی حیثیت تھی، عقیدے کی حیثیت تھی، اور یہ منہج تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ کی سنتوں کو دنیا کے تمام لوگوں کی باتوں پر اور ان کی رائیوں پر، ان کے قیاسات پر، ان کے فیصلوں پر مقدم کرنے کا۔ یہی حضرات صحابہ کرام کا منہج تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام کتنے سچے تھے، کتنے مخلص تھے، کتنے پابند تھے، اور کتنی گہرائی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی اتباع کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگلی دیکھی، انگوٹھی دیکھی، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس صحابی کے انگلی سے سونے کی انگوٹھی نکال کر کے سامنے کی گھور پر پھینک دیا، نکال کر کے ڈال دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ممانعت کے سلسلے میں اپنی حدیث کو سنایا۔ کہا کیا تم میں سے کوئی آدمی سونے کی یہ انگوٹھی پہن کر کے یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے آگ کا انگار پہنائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ بعض صحابہ کرام نے صحابی رسول کو مشورہ دیا کہ سونے کی انگوٹھی بہت قیمتی ہے، بڑا ہی عزیز مال ہے، اسے تم اٹھا لو۔
اور اٹھانے کے بعد اسے اپنی گھر کی عورتوں کو دے دو، بازار میں بیچ کر اس کی قیمت کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ بہت سارا آپشن پیش کیا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کی انگوٹھی کو تمہارے لیے یعنی مردوں کے لیے پہننا حرام قرار دے دیا ہے، اور تمہاری انگوٹھی سے تمہاری انگلی سے نکال کر اس وجہ سے پھینک دیا ہے کہ تم اسے دوبارہ نہ پہنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس کام سے نہیں روکا ہے کہ اس سونے کی انگوٹھی کو عورتوں کو دے دو، اسے بازار میں بیچ کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دو۔ یہ بھی ایک معاملہ تھا، ایک آپشن تھا، ایک اختیاری موضوع تھا۔ صحابہ کرام اس پر عمل کر سکتے تھے اور صحابہ کرام نے مشورہ دیا تھا، لیکن سنت کی سچی اتباع دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر فدا ہونے کا جذبہ صحابہ کرام کا دیکھیے۔ اس صحابی نے اپنے ساتھیوں کو جواب دیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سونے کی جس انگوٹھی کو میری انگلی سے نکال کر کے پھینک دیا ہے، اللہ کی قسم مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں دوبارہ اپنی نگاہ کو اس سونے کی طرف اٹھا کر کے بلند کروں، چہ جائے کہ اسے اٹھا کر کے بیچوں، اپنے گھر کی عورتوں کو دوں، کسی ایسی عورت کو گفٹ پر پیش کروں جس کے لیے شریعت میں پہننا اسے جائز ہے۔ میں اس تک اپنی نگاہ کو بلند کرنا، اپنی نگاہ کو اٹھا کر اس سونے کی قیمتی انگوٹھی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا منہج تھا، ان کا معیار تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی محافظت کی اور اسی کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ اپنے تابعین کو، اپنے شاگردوں کو صحابہ کرام نے یہی منہج اور یہی عقیدہ اور عمل دیا، اور اسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے اندر کامیابی کی سرٹیفکیٹ عطا کی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اس دنیا کے اندر نجات والا اور اپنی جنت کا مستحق انسان قرار دیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے بشارت کی، جنت کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے منہج کو سمجھیں اور امت کے اس عظیم الشان واسطے کو مٹانے کے لیے جو ہمارے اور آپ کے درمیان امت کے بہت سارے لوگ فتنوں کے اور سازشوں کے شکار بنائے جا رہے ہیں، ان سازشوں کو بھی ہم اور آپ سمجھیں، اس کی تاریخ کو سمجھیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان چلتے پھرتے نظر آئیں گے جو حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے کا مقصد اور اس کے پیچھے یہ سازش کار فرما ہوتی ہے کہ شریعت کو کمزور کر دیا جائے، قرآن کو کمزور کر دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور ان کے ماننے والوں کو، ان کے حوصلوں کو کمزور کر دیا جائے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور حضرات صحابہ کرام کے منہج اور ان کے عقیدے اور ان کے عمل کو اور ان کی زندگی میں ان کی سیرت اور ان کے کردار اور گفتار کو سمجھنے، پڑھنے اور اپنی زندگی کے اندر برتنے اور نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ امام ابو زرعہ رحمہ اللہ نے کہا تھا، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ اعلان کیا تھا تمام محدثین کا، امت کے تمام لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ اذا رأیتم الرجل ينتقص احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق زندیق، کہ اگر تم دیکھو کسی ایسے انسان کو کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سلسلے میں زبان طعن و تشنیع دراز کر رہا ہے، انہیں گالیاں دے رہا ہے، تو یہ یقین کر لو کہ وہ ملحد انسان ہے، وہ بے دین آدمی ہے، وہ دین سے نکلا ہوا آدمی ہے، شریعت سے، قرآن سے اور سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کے سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام شکوک و شبہات سے اللہ رب العالمین امت کو محفوظ فرمائے جو فتنوں کی وجہ سے اور سازشوں کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے درمیان پھیلائے جاتے ہیں اور جن کے پھیلائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا متبع اور پیروی بنائے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدے اور منہج پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔